خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present highlights of a virtual mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala wa Nasrihul Aziz graciously met with members of Nasirat al-Ahmadiyya from Germany last weekend. Assalamu alaikum warahmatullah. Last Sunday, Nasirat aged 10 to 12 from Germany, who were gathered in Beit Sabu Mosque, Frankfurt, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. After a formal session which began with tilawat, the Nasirat had the opportunity to ask questions on a range of issues. میرا نام فریحہ نعیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ خلافت سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خلافت سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے جو خلیفہ وقت کہتا ہے اس کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کی باتیں ہوئیں ان پہ عمل کر لیا، جو مرضی کی باتیں نہ ہوئیں ان کو کہہ دیا نہیں 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 یہ تو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، یا اس کی تعویلیں پیش کرنے لگ جاؤ، اس کی تشریحیں کرنے لگ جاؤ۔ عہدیدار بھی بعض دفعہ اپنی مرضی کی باتیں کر جاتے ہیں، دوسرے بھی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا۔ تو جو الفاظ ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی سے تعلق اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے حضور، کیا آپ نے کبھی فرشتوں سے ملاقات کی اور اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ فرشتے کوئی ناصرات کی طرح تمہاری طرح فزیکل باڈی ہے جو آ کے بیٹھ جائیں گے سامنے اور ملاقاتیں کرنے لگ جائیں گے؟ فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ جو جہاں موجود ہے وہیں اپنی جگہ رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نیک خیالات ڈالتا ہے دل میں اور ایسی باتیں جو ڈالتا ہے، نیک ہو یا کشف ہو یا رویا ہو یا الہام ہو یا نبیوں کو وحی ہو، وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے۔ کہیں اتفاق ہوتا ہے ایسا موقع جہاں ضرورت اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے، وہاں اس کی تفصیل پیش کر کے وہاں رکھ دیتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ فرشتہ یہ نہیں ہے کہ فرشتہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور آسمان پہ جگہ خالی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فرشتے تو آسمان پہ موجود ہیں ہر جگہ اور ہر وقت وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اثر ڈال کے تو تمثیلیں پیش کر دیتے ہیں، اس کی جگہ نمونے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ فرشتے کوئی فزیکل باڈی ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ جو نیک خیالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یا کسی کو خواب میں آ گیا کہ میں فرشتہ ہوں فلاں، تو وہ بھی ایک خواب کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ اٹھ کے آ گیا تمہاری خواب میں، جس طرح خواب میں تم لوگ چیزیں دیکھتے ہو نا بہت ساری، کہ میں فلاں جگہ گئی، میرے ماموں چچا پھوپھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا بہن یا بھائی یا اماں ابا تھے، دادی دادا تھے، نانا نانی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کو اٹھ کے تمہارے پلنگ کے اوپر آ گئے تھے، وہ ایک نظارہ تھا جو تمہیں دکھایا گیا۔ اسی طرح فرشتے بھی آتے ہیں، اگر کبھی آئیں تو وہ نظارہ ایک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے، میری کلاس کی غیر مسلمس بچیاں میرا دوپٹہ لینا پسند نہیں کرتی، اگر وہ مجھے فرینڈ نہیں بناتی، بتائیں ایسا میں کیا کروں؟ دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، مذہب کو چھوڑو ایک طرف۔ پہلی بات ان سے یہ کرو مذہب تو ایک طرف رہا، میں مسلمان ہوں، تم عیسائی ہو، یا تم خدا کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی، یا کوئی مذہب نہیں ہے تمہارا، لیکن اس کو چھوڑو۔ اب تم نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے یا فراک پہنی ہوئی ہے یا منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، تم اس کو اچھا سمجھتی ہو، تم نے پہن لیا۔ اب جس چیز کو میں اچھا سمجھتی ہوں میں نے پہن لیا، اب یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں نا۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں ہی ہوں گی نا، ان کو سمجھاؤ، دیکھو جو تمہیں اچھی چیز لگتی تم پہنتی ہو، جو مجھے اچھی چیز میں پہنتی ہوں۔ اچھا لگنے کے علاوہ ان سے کہو کہ میں ایک مذہب کو ماننے والی لڑکی ہوں، اسلام کو ماننے والی لڑکی ہوں، اور اسلام میں ایک ڈریس کوڈ بھی ہے لڑکیوں کے لیے۔ ابھی تو تم 12 سال سے کم ہو، تمہارے اوپر پردہ اور حجاب تو لازمی نہیں ہے۔ جب تم جوان ہو جاؤ
تب وہ پردہ حجاب لازمی ہوتا ہے 13, 14, 15 سال کی عمر میں. لیکن ابھی تم کم از کم سر ڈھانکنا, حیا کا اظہار کرنا ہے. لڑکیوں کو چاہیے کہ حیا کا اظہار کریں. اسکارف لے لیا کرو, دوپٹہ نہ بھی پہننا ہو تو اسکارف لے لیا. اگر ان کو اعتراض ہے تم اسکارف پہن کے چلی جایا کرو. باقی مسجد میں آتی ہے دوپٹہ لے لیا کرو, اسکول میں نہ دوپٹہ لیا کرو, اسکارف پہن لیا کرو. لیکن ان سے کہو میں تمہارے سے ڈر کے یا تمہاری پسند کی وجہ سے نہیں کر رہی. تمہیں پسند ہے جو تم کرتی ہو کام, جو مجھے پسند ہے وہ میں کام کرتی ہوں. اس میں لڑنے کی اور جھگڑنے کی اور برا منانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے کہو ہم انسان ہیں, ہمیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے, ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ہم کس طرح ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, ہم کس طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اصل چیز ہے, یہ انسان کا کام ہے. باقی دوپٹہ لینا یا نہ لینا یہ باقی باتیں ہیں. اور یہ پہلے انسانی باتیں بتا کے پھر بتاؤ کہ ہاں ایک زائد چیز بھی ہے جس کی میں نے پابندی بھی کرنی ہے, اور وہ میرا مذہب ہے. جب میں بڑی ہوں گی, جوان ہوں گی, تو پھر مجھے یہی حکم ہے کہ میں دوپٹہ بھی لوں, سر پہ حجاب پہنوں اور اپنا لباس کو حیادار رکھوں, اور ایک پردے کا جو کم از کم معیار ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کروں. اور میرا سوال یہ ہے, نماز کے بعد ہم دوسرے مسلمانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو پاکستانی مسلمان ہیں نا وہی کرتے ہیں, سارے تو نہیں کرتے. باقی ان سے پوچھو جو کرتے ہیں نا, تمہارے پاکستانی دوست یا زیادہ جو بھی کرنے والے ہیں, کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نماز کے بعد کیا کرتے تھے. نماز تو خود دعا ہے. عبادت جو ہے اس کا مغز نماز ہے, یہی حدیث میں آیا ہے. اس کا جو بیسک چیز ہے, جو بنیادی چیز ہے, جو اس کا سب سے بہترین حصہ ہے دعاؤں کا, وہ نماز ہے. اب نماز میں ہم دعا نہیں کریں, اور حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ اسی طرح ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں, اس کے دربار میں بیٹھیں اور وہ پوچھے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے, اس سے کچھ نہ مانگیں اور وہاں بیٹھ کے چپ کر کے آ جائیں, یا تھوڑے سے الفاظ استعمال کر کے آ جائیں جس کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا, اور جب اس کے محل سے باہر نکل کے آ جائیں تو سڑک پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, مجھے فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے. تو یہ عقل والی بات ہے کوئی؟ عقل کی بات تو یہی ہے نا, جب تم اماں ابا کے پاس مانگنے گئی ہو, کوئی چیز تم نے لینی ہے اپنے اماں ابا سے, تو ان کے پاس جا کے کہو گی نا ابا یا اماں مجھے یہ چیز دے دو. یا تم یہ کرتی ہو کہ جب اماں ابا بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی چیز تم نے مانگنی ہے تو ان کے پاس جا کے کہتی ہو میں نے ایک چیز مانگنی ہے, چپ کر کے واپس آ جاؤ. پھر واپس آ کے باہر اپنے کمرے میں چلی جاؤ تو وہاں سے ہاتھ اٹھا کے کہنے شروع کر دو اماں مجھے فلاں چیز دے دے. تو یہ عقل والی بات نہیں ہے. اس لیے ہم دعا جو کرتے ہیں نماز میں کرتے ہیں, اللہ میاں سے جو مانگنا ہے وہ نماز میں مانگتے ہیں. یہ بعد میں تو اسی طرح ہے جس طرح اصل چیز سے ہٹ گئے اور باہر آ کے مانگنا شروع کر دیا. یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی, اس لیے ہم دعا نہیں کرتے. نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہیں کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے. ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نماز کے بعد تو ہم بھی کر لیتے, لیکن عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیا جائے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ایک دربار میں جاؤ, بادشاہ کے پاس جاؤ یا کسی شخص کے پاس جاؤ کچھ لینے کے لیے, تو اس سے اس وقت مانگو جب اس کے سامنے ہو, نہ یہ کہ باہر آ کے سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ اتنے مختلف مذاہب کیسے بنے؟ مذاہب اس طرح بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے نا دنیا میں, تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ میاں نے ایک نبی مقرر کیا. جس طرح ہمارے زمانے کے لیے مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد اور لوگ بڑے دوسرے علاقے میں چلے گئے, تو وہاں کے لوگوں کو اصلاح کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے ان کی قوم میں ایک نبی پیدا کر دیا. اور اس وقت اس طرح ٹرانسپورٹ تو ہوتی نہیں تھی, نہ جہاز ہوتے تھے, نہ کاریں ہوتی تھیں, نہ فون ہوتے تھے, نہ میسیج ہوتے تھے, نہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے, نہ ای میلیں ہوتی تھیں.
ہر ایک جس علاقے میں رہتا تھا وہیں رہتا تھا نا, وہاں سے باہر نہیں جا سکتا تھا, وہاں سے ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے نبی بنائے, پھر بعض قوموں کے لیے نبی بنائے, جس طرح حضرت موسیٰ کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے, اور ان کی اصلاح کے لیے اس قوم کے لیے, اس قبیلے کے لیے بھیجا. یہی انہوں نے فرعون کو کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو یا مجھے ان کو تبلیغ کرنے دو. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا حضرت موسیٰ کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے. انہوں نے بھی یہی کہا, بائبل میں لکھا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. تو وہ قومیں اس وقت پوری طرح تیار نہیں تھیں, چھوٹی چھوٹی قوموں کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا رہا. جو اعلیٰ ترین تعلیم تھی نا, اس کو سننے اور اس کو جذب کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی قوموں میں تیار کیا. اور ہر نبی جو آیا اس نے ایک آخری نبی آنے کی پیشگوئی بھی کی. آج کل فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخری نبی آئے گا. بعض مسلمان چینل بھی دکھاتے ہیں, بعض عیسائیوں کے چینل بھی دکھاتے ہیں. بہرحال وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک آخری نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے ہر نبی نے. تو چھوٹی چھوٹی قوموں میں نبی آتے گئے تاکہ ان کی اصلاح ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ہر قوم کی پاکٹس کی اطلاع ہو گئی ہے اور اب یہ لوگ پیغام سن بھی سکتے ہیں اچھی طرح, اور ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتا ہے. اس وقت اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے سواری کرتے تھے, یا جہازوں کے ذریعے سے, کشتیوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے. اور پھر مکمل تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی قرآن شریف کی صورت میں, اور یہ کہا کہ اس کو دنیا میں پھیلاؤ. اور اس وقت جتنے زیادہ پھیلا سکتے تھے انہوں نے پھیلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ آخری زمانے میں مسیح موعود کو بھیجوں گا, جو اس پیغام کی تکمیل کرے گا, اس کو ساری دنیا تک پہنچائے گا. کیونکہ اس زمانے میں جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے اور رابطوں کے, وہ اور زیادہ آسان ہو جائیں گے. جیسے آج کل ہو گئے جہاز نکل آئے, شپ نکل آئے, کاریں ہو گئیں, بسیں ہو گئیں, ریل ہو گئی, ٹیکسٹ میسیج ہو گئے, میسیجز ہو گئے, اور تم لوگ گروپ بنا کے 1 منٹ میں واٹس ایپ فلاں جگہ میسیج بھیج دیتے ہو. پھر پرنٹنگ پریس آ گئے, کتابیں شائع ہونے شروع ہو گئیں. تو اس زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مسیح موعود کو بھیج دیا. تو اس لیے شروع میں مختلف مذاہب تھے کہ شروع میں لوگ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے تھے. اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کا جو دماغ تھا اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ پورے مکمل پیغام کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب انسان کا دماغ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے, ایوولوشن کے ذریعے سے بھی اور مذہب کو سیکھنے کے ذریعے سے بھی, اور خوشخبریاں بھی دے دیں پہلے نبیوں نے آنے کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر اس کے بعد ان کے غلام کو بھیجا تاکہ سارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہ اکٹھا کریں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک ہی مذہب ہے جو آخری مذہب ہے, جو فائنل مذہب ہے. اس لیے دیکھ لو, نہ بائبل ہے نہ تورا ہے, کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے. لیکن قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ اصلی حالت میں محفوظ رہے گا, اور 1400 سال ہو گئے ابھی تک محفوظ اصلی حالت میں, اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا. تو یہ دعویٰ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہے. اور یہ ہمارا کام ہے, واقفات نو کا بھی, واقفین نو کا بھی, جماعت کے ہر فرد کا بھی, کہ ہم جو تعلیم آئی ہے کامل اور مکمل تعلیم ہے, اس پہ عمل بھی کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں, تبلیغ بھی کریں. ٹھیک ہے, اب یہ تمہارا کام ہے وقف نو کی حیثیت سے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ اسلام آخری مذہب ہے, اور یہی مذہب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے بھیجا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی, اور یہی شریعت اب ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے, اور یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. میرا سوال ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہتے ہیں, فرماتی ہے کیوں نہیں کہتے تھے؟ جزاکم اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ کوئی جینڈر نہیں ہے. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا, اردو زبان ایسی ہے, اس میں عزت اور احترام کا لفظ بولنا پڑے نا کسی کے لیے, اور کسی بات کی میجسٹی ظاہر کرنی پڑے, کسی کی طاقت کا اظہار کرنا پڑے, تو وہاں ہم فرماتا ہے کا لفظ بول دیتے ہیں. یہ تو زبان کا قصور ہے نا. یہ زبان میں ایک زیادہ بڑا عزت اور احترام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور بڑے آدمی کے اس کی میجسٹی ظاہر کرنے کے لیے, اس کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے. اردو زبان کا ایک تصور ہے, جب مذکر کی حیثیت سے بولا جائے تو اس کی زیادہ طاقت ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال ایک طاقت کا اظہار ہے جو اردو زبان کے اظہار میں ہے. یہ زبان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر چیز سے بلند و بالا ہے, ہر چیز پہ حاوی ہے, چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنی امی ابو جان کے ساتھ سب سے پسندیدہ ایکٹیویٹیز کون سی تھیں؟ پتہ نہیں, بے شمار ہوں گی. اب 60-70 سال کے بعد تو ویسے ہی بھول گئی. امی ابا کے ساتھ, ان کی نصیحتیں کے ساتھ سیریں کرنا, پہاڑوں پہ جانا پھرنا, تو وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. ماں باپ کے ساتھ تو ساری یادیں ہی اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے, 5 نمازوں میں وہی سب کچھ پڑھتے ہیں, پھر دن میں ایک نماز کیوں کافی نہیں ہے؟ شکر کرو 5 نمازیں پڑھتی ہو. شروع میں تو کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں پڑھنے کے لیے کہا تھا. ہیں 50 پڑھنی پڑتی ہیں, تمہارا تو اسکول بھی نہ جا سکتی تم. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں تو رب العالمین ہے, کوئی رب ہے سارے دنیا کا. پھر بے شمار رحم کرنے والا ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر جو دنیا کی بھی کاموں کی جو ہم کرتے ہیں ان کی جزا سزا بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اور ہم اس عبادت اس کی کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں کہ عبادت کر سکیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ساری, اور اس کا تم ترجمہ بھی سیکھو تو پتہ لگے گا. تو بار بار ہم اس سے مانگتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعاموں کا ہمیں وارث بنائے, ہمیں انعام دیتا چلا جائے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے تو پھر انسان کو شکر گزار بھی ہونا چاہیے. پھر ہم شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اپنی اتنی نعمتیں دیں. دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے, تمہیں اچھا کھانا دیا, فریج میں تمہارے جوس اور دوسرے ڈرنکس پڑے ہوتے ہیں, تم پی لیتی ہو. تمہیں برگر کھانے کا موقع مل جاتا ہے, تمہیں یہاں آؤ تو پلاؤ اور بریانی مل جاتی ہے لنگر کھانے سے آ کے, اور گھر میں اماں تمہیں اچھے اچھے کھانے پکا کے دے دیتی ہے, اچھے کپڑے تم پہن لیتے ہو, عید والے دن تم لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہو, اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کے طور پہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں. تو 5 وقت ہم شکر کرتے ہیں, کیونکہ دن کے وقت کی 5 حالتیں انسان کی ہیں. کبھی اس کا عروج ہوتا ہے, جس طرح دن چڑھتا ہے, سورج چڑھتا ہے, پھر زوال ہوتا ہے, پھر سورج آ کے اپنے ایک پیک پہ پہنچ کے پھر نیچے گرنا شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نیچے چلا جاتا ہے, پھر وہ ڈوب جاتا ہے, پھر رات اندھیری آ جاتی ہے. دن میں بھی تو 5 وقت ہے نا. تم کہتے ہو 1 نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے, تو پھر تم کہو گی دن کیوں نہیں, سارا دن سورج کیوں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو میں مستقل سورج نکال کے رکھتا, رات ہوتی نا, پھر کیا کر لیتے تم. اور اگر میں چاہتا تو صرف رات ہی رات ہوتی اور دن نہ ہوتا, پھر تم کیا کر لیتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے مختلف حالتیں رکھی ہیں دن کی بھی. اور جس طرح دن کو سورج سے طلوع کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج نیچے جاتا رہا اور رات آئی, اور پھر رات کے بعد پھر دن آیا, انہی حالتوں کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکیں. اور ہر حالت میں جو دن کے مختلف وقت ہیں ان میں سے جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگ سکیں, اور آئندہ آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعامات بھی دیتا رہے. دن کے 5 وقت ہیں, اس لیے نمازوں کے 5 وقت ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو پھر. عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے
لیکن ان کے لیے صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اگر وہ صبح سیر کے لیے گھر سے باہر جائیں تو کیا وہ اپنا سر کور کر کے اسکارف کو کوٹ یا جیکٹ کے اندر ڈال کر جاگنگ کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو کس حد تک اجازت ہے؟ کیونکہ اکثر وہاں غیر مرد بھی جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، تم بھی شک کرو، جاگنگ اجازت ہے. میں پارک میں جاتا رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے انگریز لڑکیاں بھی ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے انہوں نے پورا، وہ کوئی جانگیا پہن کے یا شارٹس پہن کے تو نہیں جاگنگ کر رہی ہوتی، ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے انہوں نے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. اور سردیوں میں تو اکثر نے اپنے کان بھی ڈھانکے ہوتے ہیں، اوپر ٹوپی لی ہوتی ہے، بلکہ گرمیوں میں بھی بعضوں نے پی کیپ پہنے ہوتے ہیں، سر ڈھانکے ہوتے ہیں کیپ پہن کے. تو تم لوگ ایک ڈیزائن کر لو ماڈرن قسم کا کیپ، اور اگر ٹائٹ لباس نہ ہو تو تم سیر بھی کر سکتی ہو پارک میں جا کے، جاگنگ بھی کر سکتی ہو، کسی نے نہیں روکا. ہاں اپنا یہ خیال رکھنا کہ دوسروں سے مکس اپ زیادہ نہیں ہونا، بس اپنے سے ایکسرسائز کرو، دوڑ لگاؤ اور واپس آ جاؤ. اور زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مرد بھائی وغیرہ یا ابا وغیرہ ساتھ ہوں، کیونکہ آج کل بعض پارکوں میں 6 لوگ نہیں آتے، بعض دفعہ غلط قسم کے لوگ آ جاتے ہیں بعض وقتوں میں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی ساتھ ہو. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ کیا ہم باہر مانگنے والوں کو پیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ کیا وہ واقعی غریب ہیں؟ بعض یہاں ان یورپین ملکوں میں بعض نشے کرنے والے بھی مانگتے ہیں، بیٹھے ہیں پیسے مانگتے ہیں، ہم نے ایڈکٹ ہوتے ہیں، نشہ کرنا ہے، اسموکنگ کرنی ہے یا شراب پینی ہے. بہانہ یہی کرتے ہیں ہم بھوکے مر گئے، ہم پیسے دے دو، اور جا کے شراب پی لیتے ہیں یا نشہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال جو بھی تمہارے سے مانگتا ہے تم دیکھو، اگر غریب ہے اور تمہارا دل چاہتا ہے اس کو پیسے دینے کو تو دے دو بے شک. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ چیریٹی جو ہیں، جو ان کی عیسائیوں کی چیریٹیز بھی ہیں، ان میں جماعت ہی ان کو دیتی ہے، یونٹی فرسٹ وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں، خدا احمدیہ انصار اللہ والے بھی، یا جماعتی طور پہ بھی ان کو جو دوسری چیریٹیز ہیں نا دنیا کی، ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ غریبوں پہ خرچ کر سکے. ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، یا کھانا کھلانے پہ خرچ کرنا ہے، یا لوگوں کے علاج کرانے پہ خرچ کرنا ہے. اس لیے ہم ان چیریٹیز کو بھی رقم دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی فرد انفرادی طور پر بھی تم سے مانگے تو پھر یہی ہماری تعلیم ہے کہ اس کو دھتکارو نہ، اس کو دے دو، تھوڑا دو. ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں دینا تو پھر سلام کر کے آ جاؤ، لیکن اس کو ڈانٹو ڈونٹو نہ، کچھ کہو نہ. کیا پتہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، ہم دل کا حال تو نہیں جانتا. تمہارا دل چاہتا ہے نا دینے کو تو دے دو، تمہیں کیا پتہ ہو غریب ہی ہو، تم اس کو امیر سمجھتی ہو. اور پھر اللہ میاں کو یہ پسند نہیں کہ ہم انکار کریں کسی کو، مانگنے والے کو دے دینا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سیارے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے. تمہارے ہاتھ میں پین آ جاتا ہے، تم لکیریں کھینچتی رہتی ہو نا، تمہاری مرضی ہوتی ہے تو بناتی ہے نا. کبھی گول دائرہ کھینچ لیا، کبھی اسکوائر بنا لیا، کبھی ٹرائی اینگل بنا لیا. تمہاری مرضی، تم بناتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے ہر چیز کا، اس کی مرضی جو مرضی بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی میں نے دنیا میں کائنات میں پیدا کیا ہے فضول پیدا نہیں کیا، ہر ایک کا ایک مقصد ہے، اور ہر سیارے کا ایک مقصد ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری یہ کائنات بھی قائم ہے اور اس کا شکل بھی قائم ہے، اور ہر سیارے کا فائدہ دوسرے سیارے کو ہو رہا ہوتا ہے، اور زمین پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اور آبادیوں پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک نظام ایسا بنا دے جو فائدے کے لیے ہو ہمارے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ہمیں پتہ لگے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کی قدرت کا بھی پتہ لگے. اور پھر آہستہ آہستہ دنیا کو معلوم ہو رہا ہے، ریسرچ کرتے جاتے ہیں نا سائنٹسٹ. تم بڑی ہوگی تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کس سیارے کا کیا مقصد ہے اور کتنے فائدے ہو رہے ہیں. اور بے شمار ستارے ہیں، ایک تو بڑے بڑے ہیں نا پلانٹس، اپنا ایک سولر سسٹم ہے، اس میں بڑے بڑے، اس کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہمیں دور نظر آتے ہیں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور ان کا اثرات بھی ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ. تو ایک لمبا مضمون ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. سیکرٹری ناصرات ہیں؟ جی. اچھا،
تو بچوں کو جرمن تو سکھاتی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی اردو سکھانے کا بھی کام کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی انشاءاللہ حضور وقفات نو کی طرف سے تو ہے انشاءاللہ وہ لیول انشاءاللہ اردو کے شروع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم ناصرات کو بھی شامل کریں گے. ہاں آہستہ آہستہ بتایا کریں، ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں جو ہے نا اردو میں بتایا کریں، پھر اس کا ترجمہ کیا کریں. جی ٹھیک ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضور. ٹھیک ہے. چلو، انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, related incidents from various companions of the Holy Prophet ﷺ. Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding Hazrat Usaid bin Malik Razila Ta'ala Anhu, and narrated an incident where he asked the Holy Prophet ﷺ regarding kindness to parents, even after their demise. ابو اسید بن مالک بن ربیعہ سعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کسی دوران بنو سلمہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور جو ان دونوں کے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا، انہیں جوڑے رکھنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا. اس طرح ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی روح کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی مغفرت کے سامان ہوتے رہیں گے.